نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جتنے الجھاؤ اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حقیقت سے اپنے اندر آگاہی پیدا کی جائے۔ تصوف اصل میں باطن کو پاک کرنے کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب والوں کو دیا، اور ہر مذہب والوں نے اس میں تبدیلی ترمیم وہ کر دی، اس لیے کہ جب وہ اپنی کتاب تک کو محفوظ نہیں رکھ سکے تو وہ باقی چیزوں کو کہاں محفوظ رکھیں گے۔ انبیاء کے ذریعے جو ان کو تربیت کا نظام دیا گیا وہ کہاں رکھ سکیں گے۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ انبیاء سے دشمنیاں کرنے شروع کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے ذریعے تعلیم اور تربیت کا نظام ملا، تو تربیت کا نظام لوگوں نے بہت جلد اس کو بدل دیا، اس میں ترمیم کر دی، اس میں تحریف کر دی، اس میں اپنی مرضی کی باتیں ڈال دی۔ انبیاء کے ذریعے دیا گیا تربیت کا نظام اصل میں ہم عام زبان میں اس کا نام تصوف رکھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے کیا انداز اختیار کیے ہیں، کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا، انسان کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ہر انسان میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو گھاٹیاں بنا دی ہیں، یا ایک جگہ یہاں تک فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو ناشکرا بندہ بن جائے۔ تو دونوں راستے ہمارے لیے آسان کر دیے گئے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سیدھے راستے کی طرف چل پڑیں، اگر چاہیں تو برے راستے کی طرف چل پڑیں۔ انسان کے اندر یہ فطری طور پر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ برائی سے اوائڈ کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور فطری طور پر رکھی گئی یہ بات ہے کہ نیکی پر وہ دل میں مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب بھی نیکی ہوگی طبیعت میں بشاشت آئے گی، خوشی آئے گی، لوگوں کو بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جو ہمیں طریقہ دیا، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دیا، مشہور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وقت تیرے اوپر ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب تیری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو۔ اور یہاں تک اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یذکرون اللہ علی کل احیانہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب ہر لمحے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ سوچنے والی بات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثیر ذکر کیا کرو۔ اور عربی گرامر جاننے والے آدمی کثیر کے مفہوم کو جان سکتے ہیں۔ کثیر یہ کون سا صیغہ ہے، اور اس کے مفہوم میں کتنی ڈیپتھ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے باطن کو پاک کرنا چاہیں گے تو آپ کو کوئی ذکر کا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ دو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یا کسی اللہ والے یا ذکر والے کی مجلس کے اندر جا کر اپنا تھوڑا وقت گزار لیا جائے، نیک لوگوں کی مجلس میں وقت گزار لیا جائے۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیکوکاروں کے ساتھ جڑ کے رہا کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر والوں کی مجلس کے اندر آتے رہا کرو۔ اسی طرح دوسرا ہے ذکر کرنے کا عمل ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا کر، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہ اللہ ہے۔ لہٰذا جتنے سلاسل ہیں ان میں اہم ترین ذکر وہ اللہ 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 ہی ہے، اور اس ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، اور اس کے مختلف وہ مراقبات ہیں۔ بعض سلاسل نے اس کو مراقبات میں بھی رکھا ہے، ذکر اذکار میں بھی رکھا ہے، پھر تحلیل میں بھی رکھا ہے کہ زبان کے ذریعے بھی وہ ذکر کیا جائے، پھر ذکر کے 2-3 شعبے بنا دیے، ایک لا الہ الا اللہ کا عمل بتا دیا گیا ہے، اور ایک پھر بعض سلاسل ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو تلقین کرتے ہیں، اور یہ تلقین کا عمل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو تلقین کی، صحابہ نے تابعین کو، اور کرتے کرتے آج بھی وہ تلقین کی سنت کو ہمارے احباب اور جو صوفیاء ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں گے تو بیعت ہونے کے بعد، سارا معاملہ ہونے کے بعد وہاں تلقین کا عمل ہوتا ہے۔ اگر وہاں تلقین ہے تو اس کا مطلب تصوف ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تصوف بھی روایت سے ہٹ رہا ہے، آج خاندانی چیز بن رہی ہے۔ آج پیر صاحب کا بیٹا بھی پیر بننے کا شوقین بن گیا ہے، بلکہ وہ گدی نشین بن گیا ہے۔ جس نے اپنے والد سے اللہ اللہ نہیں سیکھی، آج وہ جانشین بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تصوف کی جگہ ہمارے ہاں یعنی ریلیجس میوزیکل وہ پروگرام آ گئے ہیں، جس کا نام ہم نے محفل نعت رکھ لیا ہے، اور یہ اس طرح کے پروگرام آ گئے۔ آج صوفیاء کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، علماء کا دیس نکالا دے دیا گیا ہے۔ آج روحانی ترقی ساؤنڈ سسٹم میں نعت پڑھنے کے اندر محسوس کی جانے لگی ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب نعت جتنی اچھی آواز میں ہوگی تو گویا وہ محفل سماع کا متبادل ہے، حالانکہ محفل سماع بہت مختلف چیز ہے میرے محترم۔ محفل سماع آج کی نعت خوانی زمین آسمان کا فرق ہے۔ محفل سماع تو جملے ہیں، آپ بعض اوقات جملہ بولتے ہیں اور اگلے کے دل پر لگتا ہے اور اس کی زندگی کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اس لیے آج جس کا نام ہم محفل سماع بنا کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری بدگمانی ہے، یہ درست راستہ نہیں ہے۔ اصل راستہ یہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ ہمارا دل وہ اللہ کے ذکر سے رطب ہو جائے، رنگین ہو جائے، یہاں تک کہ ہمیں اس کا استحضار نصیب ہو جائے، یہاں تک کہ ہمیں یادداشت نصیب ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ یادداشت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ بعض صوفیاء استحضار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو اللہ یاد آ جائے، بھولنے سے بھی وہ آپ کو نہ بھولے۔ اگر آپ اللہ کو بھلانا چاہیں تو بھی اللہ نہ بھولے، اگر آپ اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کر کہیں اور کرنا چاہیں تو بھی نہ ہو۔ یہ کیفیت اسی صورت میں میسر آ سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کر رہے ہوں گے اور کسی خاص میتھڈ اور طریقے پر کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے 100 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے تو آپ کرتے رہیے۔ یاد رکھیں، جو طریقہ تلقین کا اوپر سے آیا ہے، اس تلقین کے طریقے پر تھوڑا عمل آپ کے لیے روحانی ترقی کا باعث بن جائے گا۔ اپنی مرضی سے آپ وہی کلمہ جتنے لاکھ مرضی مرتبہ پڑھتے چلے جائیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ جو تزکیہ اور باطن کی سائنس سے آگاہ ہیں، جو جانتے ہیں کہ باطن پاک کیسے ہوتا ہے، اور جب باطن پاک ہو تو اس کی علامات اور نشانات کیا ہوتے ہیں، جو ان کیفیات کو، جو ان منامات کو، جو ان واردات کو جانتا ہے، آپ ان سے اپنا تعلق قائم کیجئے اور اس سے سیکھ لیجئے۔ پنجاب میں بدقسمتی سے ہم نے یہ روایت قائم کر لی ہے، اگر آپ کسی ایک کے مرید بن جائیں تو پوری نسلیں سمجھی جاتی ہیں کہ ہم اسی کے مرید بن گئے ہیں، اور اس میں کبھی بھی کوئی تزکیہ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ سال کے بعد جب فصل آئے گی یا کوئی پیسے آ جائیں گے تو پیر صاحب کی زیارت کے لیے ہم نے جانا ہے اور ان کی خدمت میں ہم نے ہدیہ پیش کرنا ہے۔ یاد رکھ لینا، یہ ہدیہ اگرچہ سنت ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس یا اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تزکیہ، یہ تحفہ، یہ ہدیہ، اس کا عام زندگی سے تعلق ہے، وہ آپ کسی کو بھی دیں۔
پیر صاحب کو بھی آپ دیں، آپ عالم کو بھی دیں، آپ مفتی کو بھی دیں، آپ جاننے والوں کو بھی دیں، انجان کو بھی دیں، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تصوف میں داخل ہونے کے بعد آپ کا باطن کا تزکیہ نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم وہ چیز سمجھتے نہیں، اختیار نہیں کرتے، نتیجہ یہ کہ اپنے بھی اور پرائے بھی اس عمل کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔